میں کچھ بات کروں گی یونان کشتی حادثے کے حوالے سے۔ گزشتہ دنوں یہ واقعہ حادثہ پیش آیا جس میں اب تک 82 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، مزید آپریشن کا دائرہ بھی وسیع کر دیا گیا ہے۔ سوال ناظرین سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ آخر آج کا نوجوان موجودہ حالات میں اتنا مایوس کیوں ہو گیا ہے کہ وہ مثبت سوچ کے ساتھ حالات کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے کہ روزگار کمانے کے لیے باہر چلا جاؤں، وہاں پر ڈالرز میں کماؤں گا، یہاں پہ پیسے زیادہ بنیں گے تو میں وہ کام جلدی کر لوں گا جس میں مجھے یہاں ایٹ لیسٹ کرنے میں وقت لگے گا۔ تو یہ جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے، کیا ہمارے نوجوان اس کے ایشوز کا سامنا کر رہے ہیں؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے موٹیویشنل سپیکر ہیں عمیر جالیہ والا، وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عمیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کتنا ایگری کرتے ہیں میری اس بات سے کہ ہم شارٹ کٹ تلاش کر رہے ہیں، ہم ڈی موٹیویٹڈ ہیں، ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، یا وہ راستہ ہمیں چاہیے کہ جس میں ہم کوئکلی بنا لیں جو بنانا چاہتے ہیں؟ جی صرف ہم نہیں بلکہ یہ انسان شارٹ کٹ جہاں اس کو نظر آتا ہے کہ میں آسانی سے حاصل کر سکتا ہوں، آپ جانتی ہیں کہ وہ اس رستے پہ جاتے ہیں۔ ان نوجوانوں کی جو آپ بات کر رہی ہیں جن علاقوں سے ہیں، آپ خاص دیکھیں کچھ علاقوں میں تو ایسی بڑی حویلیاں ہیں، ایسے بڑے گھر ہیں جو کہ ان لوگوں نے بنائے جو کہ ان کے درمیان سے باہر چلے گئے کسی بھی طریقے سے، کوئی گورنمنٹ پروگرام یا ڈنگی لگا کے ہی باہر چلے گئے، اور پھر انہوں نے وہاں پہ جو کمایا ظاہر ہے وہ جب پاکستان میں لگاتے ہیں تو وہ بہت شاہانہ نظر آتا ہے۔ تو دماغ میں ریفرنس جو بنتا ہے کہ اچھا میں بڑا کیسے بن سکتا ہوں، میرے علاقے کے سارے بڑے گھر والے کون لوگ ہیں، تو ایک تو یہ رستہ، دوسرا فیملی پریشرز بھی ہوتے ہیں کہ فیملیز بھی کہیں نہ کہیں یہ خواب کہ ہمارے درمیان میں سے کوئی ایک یہ قربانی دے دے تو یہ الگ ایک پریشر رکھتا ہے۔ نمبر 3 آپ جانتی ہیں کچھ لوگ کیونکہ تعلیم نہیں رکھتے ہاں ہمارے جی۔ یہاں پہ ایسے علاقوں میں، پھر ان کو اپرچونٹی نظر نہیں آتی اپنے سامنے، اور نظر آتی ہے تو اچھا میں اتنا کما لوں گا تو بھی کیا ہو جائے گا، وہ اس سائیکل سے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، اور یہ ایک طریقہ نظر آتا ہے کہ شاید ممکن ہو جائے، تو یقیناً یہ سارے پریشرز بلڈ اپ ہوتے ہیں۔ پھر اوورآل ہمارا حالات ایسے نیگیٹو رہے ہیں، ریسنٹ جو پولیٹیکل حالات ہیں کہ بڑے بڑے جو تعلیمی لوگ ہیں جو کہ کام ہے وہ بھی اپنا کام باہر موو کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو آپ جانتی ہیں کہ پھر جنرل طبقے کے اوپر یہ کیسے امپیکٹ کر رہے ہیں حالات۔ اچھا مجھے عمیر صاحب ایک بات بتائیے گا، ابھی جو آج کل کے نوجوان میں ایک مایوسی، ایک سستی ہے جو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پہلے والی جنریشن میں نہیں تھی، بڑے ایکٹیو تھے نوجوان، مطلب میں اگر اپنی بات کروں تو مجھ میں جتنی پھرتی تھی وہ میں آج کل کی نسل میں نہیں دیکھ رہی۔ اب موبائلز نے ہمیں مار دیا ہے کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے اسکرول کر رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ فرصت نہیں ہے کہ ہمارا دھیانوں کے ساتھ گھر میں ہو کیا رہا ہے، ہمارے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں، بہن بھائی کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہم نے چھوڑ جی دیا ہے، اس موبائل پہ ہی ہے بس جو کچھ ہے۔ اس نے کتنا خراب کیا ہے؟ دیکھیں دو زاویے ہیں اس پہ، ایک تو جو آپ جو کہہ رہی ہیں کہ پھرتی نہیں ہے، تو میں آپ کے ساتھ ہوں بالکل، آپ کے جنریشن میں اپنے لحاظ سے اب یہ کہتا ہوں کہ ہم جتنا کام جب ہم نے گریجویٹ کیا اس وقت ہم جو مشقت کرنے کے لیے تیار تھے، جتنا ہمارے اندر جھکاؤ تھا اور استادوں کی تلاش تھی وہ نہیں نظر آتی، لیکن ایک الگ طرح کی پھرتی ہے بھی جو اسی موبائل کی وجہ سے ان کے پاس ہے۔ آپ اگر یوتھ گروپ کے ساتھ ایک کام کریں تو وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے جمع ہوں اور اتنا گھنٹہ ان کو دیں، وہ ایسا پیغام بنا سکتے ہیں جو پورے ملک میں سنائی دے، ایسا پیغام شوٹ کر سکتے ہیں، ریکارڈ کر سکتے ہیں، کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی ڈیجیٹل کی وجہ سے امپاورڈ بھی ہیں، آپ گھر کے لوگ جاتے ہیں نہیں، اتنی یہ تو دور سے، استعمال ہے بہت نا، یہ وقت بھی چھری لگاتے ہے، ہیں، پیسے اس بھی سے آپ لگاتے کاٹ ہیں بھی وہ سکتے ہیں۔ سامان لانے کے لیے، جو جوان لوگ ایپس کے تھرو، مختلف سروسز کے تھرو۔ تو میں تھوڑا سا نوجوانوں کو ہمیشہ ایڈمائر کرتا ہوں، اور جس جنریشن میں جیسے آپ جب آئیں تو آپ نے بھی یقیناً تھوڑا مختلف کیا ہوگا کمپیئر ٹو آپ کے پیرنٹس۔ اب آتے ہیں کہ کیا چیلنجز ہیں، دیکھیں ہر جنریشن ان مسائل اور وسائل ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا، تو وسائل جہاں پہ آئے تو مسائل کیا کیا آئے کہ ہم یہ ساری ایپس، یہ ہمارا موبائل جو بھی ہم ٹیکنالوجی یوز کریں یہ ڈیزائنڈ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انگیج رکھیں، اور چاہے وہ ہمارے لیے اچھا ہو یا نہ ہو، لیکن ان سوشل میڈیا ایپس کو بہت پسند ہے کہ ہم ٹائم لگائیں۔ دوسرا آپ جانتی ہیں کہ کانٹینٹ وہ نظر آتا ہے جو کہ ہمیں آلریڈی پسند آ رہا ہوتا ہے، جس طرف ہم مائل ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے پوری دنیا ویسے سوچ رہی ہے۔ نمبر 3 آپ نے بالکل درست بات کی کہ جتنا ڈیجیٹل پہ ٹائم لگ گیا ہے اتنا ان پرسن ٹائم نہیں رہا، یعنی ایک فیملی کے لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے 4 لوگ میں دیکھتا ہوں الگ الگ ڈیوائسز پہ دنیا سے رابطہ بنائے ہوئے لیکن آپس میں ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں، اداروں کے اندر بھی یہ سلسلہ نظر آتا ہے۔ تو یہ بالکل چیلنج ہے، اور نوجوان میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ریکگنائز بھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں، تو دیکھیے ضرور بالکل آپ آپ جو عمیر صاحب بات کہہ ٹھیک رہی کہہ ہیں۔ رہے ہیں، کریٹ کرنے والے کریٹ بھی کر رہے ہیں اور اس ڈیجیٹل ڈیوائس کا پازیٹیو یوز کر رہے ہیں، لیکن نیگیٹو کرنے والے زیادہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ
اتنی بڑی تعداد ہے ٹک ٹاکس پہ لگی ہوئی ہے کہ آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ وہ شارٹس بن رہے ہیں اور ٹائم ضائع ہو رہا ہے. خیر اینی ہاؤ وہ بھی ایک کمانے کا ذریعہ بھی آج کل بنا ہوا ہے, لیکن اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے. دیکھیں ایک میں آپ کو ایک فیکٹ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے دور کے اندر کیونکہ زیادہ تر جو ہم کام کرتے تھے اور کر رہے ہیں ابھی یہ آٹومیٹ ہوتے چلے جائیں گے, یہ مشینیں کر رہی ہوں گی. ہمارے بہت سارے ایسے بھی جابs جو کہ ہم وائٹ کالر جابs آفیسز کے سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ آپ دیکھ رہی ہیں چیٹ جی پی ٹی ٹائپ ٹول سے نظر آ رہا ہے کہ اچھا یہ تو خود ہی ہو سکتے ہیں. تو انسان کیا کرے گا؟ انسان کو بہت زیادہ اپنی انگیجمنٹ پہ کام کرنا پڑے گا اور اپنے مسائل بھی حل کرنے پڑیں گے, وہ تمام مسائل جس سے ہم افیکٹولی بھاگتے رہیں کیونکہ ہمیں کام کرنے تھے ایکس وائی زی. اس مسائل کو حل کرنے کے لیے جب تک آپ موٹیویٹ نہیں ہوں گے نا, انڈسٹری بھی ہے اور پاکستان میں انٹرٹینمنٹ بہت کمزور ہے, نیوز چینل زیادہ ہیں انٹرٹینمنٹ چینلز کم ہیں, رائٹ؟ تو یہ اس انٹرٹینمنٹ گیپ کو بھی فل کیا ہے عام لوگوں نے, اور دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ گیپ ہے وہاں یہ فل ہوا ہے. تو آپ دیکھیں لوگ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں عمیر صاحب کہ بالکل نہیں ہو رہا, بور ہو رہے ہوتے, بالکل نہیں ہو رہا. میرا سوال آپ سے ساری باتوں میں یہ ہے کہ زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو نیگیٹو یوز کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ لوگ جو اس نیگیٹیوٹی کا شکار ہیں اور ڈی موٹیویٹڈ بھی ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس وہ لیٹے رہیں, اسکرول کریں اور بس یہیں پہ سارے کام ہو جائیں, انہیں خود کو ہلانا نہ پڑے, وہ کیسے موٹیویٹ ہوں گے اور پیرنٹس کا کیا کردار ہے اس میں؟ جی میں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے خطرناک بات آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ جو چیز فون پہ دیکھ کے جب مزے لے لیتے ہیں ورسز آپ اصل میں کرتے ہیں. دماغ کو مزہ چاہیے, اور بعض لوگ صرف سوشل میڈیا پہ مزے لے رہے ہیں ہر چیز کے. زندگی کیسی ہو کیسی, وہ دوسروں کی زندگیاں دیکھ کے وہ ہارمونز کیمیکل جس طرح ہم فلموں دیکھ کے وہ ایموشنز فیل کرتے تھے تو لوگ یہ کر رہے ہیں. لیکن ڈاؤن سائڈ کیا ہے کہ سالوں گزر جائیں گے, آپ دن رات یوٹیوب پہ لگا سکتے ہیں, روزانہ اتنا کانٹینٹ آتا ہے کہ پورا سال آپ دیکھتے رہیں. تو آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ میں لیٹا پڑا رہا ہوں لیکن میری زندگی کیسے تبدیل ہوگی, میں بہتر کیسے کماؤں گا؟ وہ اللہ جس نے مجھے کہا ہوا ہے کہ میں قدم بڑھاؤں, میں تو قدم چھوڑ کے لیٹا ہوا ہوں پڑا ہوا ہوں تو میرے حالات نہیں بدلیں گے. اور میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عمیر. جالیہ والا سال تک بڑھاتا رہوں گا کیونکہ وہ سٹریس بڑھے گا, میری عمر بڑھ جائے گی. صحیح, بہت شکریہ آپ کا عمیر جالیہ والا, آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے بڑی زبردست باتیں اس پر کی ہیں. ظاہر ہے کچھ کرنے کے لیے قدم ہی بڑھانا پڑتا ہے, لیٹے لیٹے کچھ نہیں ہوتا, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ موبائل ہے, یہ اس کا استعمال جتنا زیادہ آپ کریں گے ہیلتھ وائز بہت ایشوز ہوں گے اور وقت آپ کا ضائع ہوگا جو کہ بہت قیمتی ہے. گھڑی واپس نہیں آ سکتی, مطلب وقت پیچھے نہیں جا سکتا, بس وہ چلا جاتا ہے. پھر اس چیز کو سمجھیں. کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے, خوبصورت نظارے ڈوب گئے, خوابوں کے سبھی کنارے چھوٹ گئے, غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے. کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں, کتنے لوگوں کے پیارے ڈوب گئے. آؤ مل کر کریں مدد سب کی جن کے سارے سہارے ڈوب گئے. آزمائش میں مل کر ایک ہوئے, نفرتوں کے اشارے ڈوب گئے. کتنے پیارے ہمارے ڈوب گئے. قومی سانحے کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ بول رکھے گا باخبر. غم کی اس گھڑی میں بول تارکین وطن کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.